اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، جو لوگ جوائن کر چکے ہیں، اور میں ڈاکٹر محمد اقبال کا بہت مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے لاسٹ سنڈے کو بھی ٹائم دیا تھا اور وہ ٹاپک کافی یعنی لوگوں نے پذیرائی کی بہت زیادہ، اس کو بعد میں بھی کوئریز آتی رہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہم ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی دوسرا ٹاپک جو ہے یعنی اس سے بالکل ہٹ کر ہے لیکن اسی فیلڈ کا سے ریلیٹڈ ہے، تو میں نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا کہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس چیز کو کنٹینیو کر لیں، تو انہوں نے یعنی بہت ہی مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی وہ ریکویسٹ، اور آج وہ شیزوفرینیا یعنی میڈنس اس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے، میں نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ اس کے لیے کیا آسان الفاظ ہو سکتے ہیں، تو آج ان شاء اللہ وہ اس کے اوپر ٹاک دیں گے اور بعد میں کوشچن آنسرز کا بھی ٹائم ہوگا۔ تو میں بغیر کسی ڈیلے کے ڈاکٹر اقبال سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹارٹ کر دیں اپنی پریزنٹیشن انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میڈنس، یا اس کا دوسرا نام ہے سائیکوسس، اور ایک اس کو کہتے ہیں پیرانوئڈ سائیکوسس۔ بہت سے نام ہیں، وہ آپس میں انٹرچینجبل ہیں، چاہے میڈنس کہہ لیں، پاگل پن کہہ لیں، یا اس کو پیرانوئڈ سائیکوسس کہہ لیں، اس کو سائیکوسس کہہ لیں، یا اس کو اسکیزوفرینیا کہہ لیں۔ اچھا، اسکیزوفرینیا جو ہے وہ پاکستان میں شیزوفرینیا کہلاتا ہے۔ جیسے پیزا کو ہم لوگ کہتے ہیں پیزا، تو اس میں لیکن وہ ٹی ڈالتے ہیں جو کہ اٹالین پیزا، اس طرح اسکیزوفرینیا اس کا جو تلفظ ہے۔ سائیکوسس کو اس طرح سمجھیں ایک کامن سینس میں کہ جس آدمی کو سائیکوسس ہوتی ہے، اس کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ریالٹی اور ان ریالٹی، کیا وہ ریئل کیا ہے اور ان ریئل کیا ہے، یہ اس کا لاس ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بھی کیا ریئل ہے کیا ان ریئل ہے، لیکن جب آدمی کو پیرانوئڈ سائیکوسس ہوتی ہے تو اس کو جو ان ریئل چیزیں ہیں، جو حقیقی نہیں ہیں، وہ اس کو لگتی ہے کہ بالکل ریئل ہے۔ تو یہ جو مین مسئلہ ہے سائیکوسس میں وہ یہ ہے۔ تو اس کے بہت سارے مختلف سمٹمز ہیں، یا اس کے مختلف اس کے فیچرز ہیں، وہ کس طرح سے انریل ہوتا ہے۔ ایک تو انریل ہوتا ہے کہ وہ ڈیلوژنس کراتے ہیں، کہ فالس بلیفس، اس کو وہ مریض بلیو کرتا ہے کہ جی جیسے مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے، یا مجھے اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے، یا میرا جو مجھے وہی آ گئی ہے، یا مجھے کوئی مار دے گا، یا میرے کو پیچھے ہے، یا جو ایف بی آئی ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی ہے، یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو کسی قسم کا بھی کوئی بھی اس طرح کا بلیف جو غلط بلیف ہوتا ہے، لیکن اس کو ریئل ہے، اس کے لیے اس کو بالکل ریئل ہے، تو آدمی بہت فرائٹنڈ ہوتا ہے، بہت اسکیئرڈ ہوتا ہے، اور اس کو کتنا بھی آپ ایویڈنس دکھاتے ہیں، اس کا کتنا بھی اس کو ریزن دکھاتے ہیں، اس کا یقین وہی ہوتا ہے کہ جی جو مجھے خیال ہے وہ پکا ہے، کہ میرے پیچھے لوگ ہیں اور میری فیملی کو مار دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ اور اس وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی وائلنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی اگریسو ہو جاتا ہے، وہ کیونکہ وہ بہت اسکیئرڈ ہے، بہت زیادہ اسکیئرڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا فیچر کیا ہے کہ اس کو آوازیں آتی ہیں، کہ جی مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں اس کو، یا وہ اس کو اسمیل آتی ہے، وہ کچھ اسمیل کر رہا ہے، کچھ سونگھ رہا ہے، یا کچھ کھانے میں اس کو ہو رہا ہے۔ یہ کبھی خیال آتا ہے کہ جیسے جسمانی بھی کچھ ہو رہا ہے، کہ جی میرے ساتھ کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے، مجھے کوئی الیکٹرک شوق دے رہا ہے، یا میرے جسم میں کچھ جسم میں، پیٹ میں، سینے میں کچھ ہو رہا ہے، کسی نے کوئی چپ ڈال دیا میرے سے۔ آج کل بہت کامن ہو گیا کہ جی میرے دماغ میں کسی نے کوئی چپ ڈال دیا ہے، الیکٹرانک چپ ہے، وہ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں، میرے جو خیالات ہیں میرے اپنے نہیں ہیں، میرے جو اپنے ایکشنز ہیں میرے اپنے نہیں ہیں۔ اور ایک اور جو پہلو ہے اس کا، اس کی ایموشنز کم ہو جاتی ہیں، اور اسکیئرڈ ہوتا ہے لیکن نارمل ایموشن کم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو تیسرا فیچر ہے افیکٹ کا، یہ سب میں نہیں ہوتا، کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں ہے، اپنی پرسنل ہائیجین کو مینٹین نہیں کیا ہوا ہے،
کوئی موٹیویشن نہیں ہے, سارا دن کہیں بیٹھے ہیں یا کہیں پڑے ہوئے ہیں, دل نہیں چاہتا کہ جا کے کوئی کام کریں یا جو نارمل لائف ہے اس کو پرسیو کریں. جو ڈیلوژنس ہیں, جو فالس بلیفس ہیں, اس کو فردر ایکسپلین کرنے میں ایک تو اس کو جو کریکٹرسٹک ہے, جو خاص اسکیزوفرینیا میں جو خاص فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خیالات کا, کہ آدمی کو بلیو کرتا ہے کہ میرے جو خیالات اس وقت ذہن میں ہیں وہ کسی نے ڈال دیے ہیں, میرے اپنے خیالات نہیں ہیں. ضیاء بھائی میرے ذہن میں میرے خیالات ڈال رہے ہیں, یا میرے خیالات نکال رہے ہیں, یا میرے خیالات کو انہوں نے چوری کر لیا ہے, یا جو مجھے ذہن میں بیٹھا ہوں, اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, اپنے کسی بارے میں سوچ رہا ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جو خیالات ہیں وہ سب سن سکتے ہیں, وہ سب کو جو ہے براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے, سب کو اویئر ہے. اب میرے جو خیالات ہیں وہ میرے پرائیویٹ نہیں رہے, وہ میرے پرسنل نہیں رہے, پرائیویٹ نہیں رہے, سب کو معلوم چل گیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. تو اس اے ویری اسکیری سچویشن. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی پریویسی نہیں ہے, میرے ذہن میں جو بھی خیالات آ رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سب کو پتا دنیا میں, اور یہ سب کو اناؤنس ہو رہا ہے, اور یا کوئی میرے خیالات کو کوئی ڈال رہا ہے, کوئی نکال رہا ہے, کوئی بلاک کر رہا ہے. اس اے ویری ولنریبل سچویشن. اور ایک کنٹرول ہوتا ہے کہ جی مجھے دوسرے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا رواج ہے, لہٰذا جب میں آیا تھا یہاں پہ 80s میں تو لوگوں کو ریلیجن زیادہ تھے, اور اس کے بعد 90s 19 میں کہ ایلین کا رواج تھا کہ جی مجھے ایلینز کنٹرول کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آج کل پچھلے 5-10 سال سے چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ہر ایک کا یہ بلیو ہے کہ جی مجھے ٹیکنالوجی کنٹرول کر رہی ہے, مجھے ریس کنٹرول کر رہے ہیں, مجھے لوگ اپنے سرویلنس ہو رہا ہے, میرے گھر میں کچھ لوگوں نے کیمرے فٹ کر رکھے ہیں اور اس طرح کی مجھے مانیٹر کر رہے ہیں. تو اس سارے قسم کے آدمی کو جب خیالات آتے ہیں تو آدمی فیل کرتا ہے بہت زیادہ ولنریبل, یہ ولنریبل ہے, بہت اسکیئرڈ ہے. اور ہیلوسینیشنز میں پہلے بتایا تھا اس کی وائسز کا اور سونگنے کا کہ بڑی اسمیل آتی ہے, کوئی ڈیڈ میٹ کی اسمیل آ رہی ہے, یا بڑی سی اسمیل آ رہی ہے, یا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے, یا مجھے کچھ کرنٹ لگ رہا ہے ذہن میں. اور کہ جو وائسز کی خاص ایک بات ہے جو اس میں اسکیزوفرینیا میں آتی ہے کہ وائسز جو ہے آوازیں اس کو آتی ہیں, لیکن آوازیں آپس میں اس کو ڈسکس کرتی ہیں. 2 3 4 5 آوازیں ہیں وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور رننگ کمیٹری کیا ہوتی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, وہ کہیں گے دیکھو یہ کھانا کھا رہا ہے, دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, دیکھو یہ اٹھ کے بیٹھا ہے, دیکھو یہ چل رہا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے چائے کا کپ پی لیا. یہ رننگ کمنٹری جو میں کر رہا ہوں مجھے اسی آواز آ رہی ہے. اور پھر وہ مجھے کہیں گے کہ تم چائے مت پیو, یا تم کھانا مت کھاؤ, یہ کھانا تیز کھاؤ, یہ کھانا سلو کھاؤ, یا اٹھ کے بیٹھو, یا یہ اس طرح کی جو مسلسل اگر آپ کو آوازیں آتی رہیں گی. پھر اس میں کوئی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ دیکھو بری باتیں کہتے ہیں, بہت بری باتیں کہتے ہیں اس کو, اتنی کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, اور پھر اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کرو, اپنے آپ کو مار لو, کسی کو مار دو, غصہ کر لو, اٹھ کے بیٹھو. تو اتنا زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی بالکل مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اچھا میں کر لوں گا, تو آدمی اس پہ ایکٹ بھی کر لیتا ہے. تو اس ویری ڈسٹریسنگ سچویشن, ویری آدمی بہت ولنریبل فیل کرتا ہے, مجبور فیل کرتا ہے, بے بس فیل کرتا ہے, اور بہت غمگین بھی ہوتا ہے, اور اس میں مجبور ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ بے بسی حالات میں ہوتا ہے. اس کے جو اور فیچرز ہیں کہ اس کی جو تھاٹس ہیں, جو تھنکنگ ہے, جو خیالات ہیں, وہ ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں. آپ بات کرو گے مریض سے اپنی کلینک میں تو اس کے جو خیالات ہیں وہ اتنے ڈس آرگنائز ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہوتا, اور اس سے بات چیت میں اپنی وہ بات پوری نہیں کہہ پائے گا, اور اس سے آپ سوال جواب کرو گے, خیالات کرو گے, وہ کہیں سے کہیں لے چلا جائے گا, ابھی کچھ ہے, پھر کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے. تو وہ اس کی جو نارمل تھنکنگ ہے, جو اسٹریٹ نارمل لاجیکل تھنکنگ, وہ لاس ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو بلنٹنگ آف افیکٹ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, یہ لاس آف وولیوشن, یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم سب میں ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم کچھ کریں, جو بھی کریں, یا اپنی چوائس کریں کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اسکول جانا ہے, کام پہ جانا ہے, کھانا کھانا ہے, جو بھی ہم دوستوں میں.
تو ایک ہماری خواہش ہوتی ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں. اس مریض کو اگر مرض بڑھ جاتا ہے تو اس کی خواہش کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. وہ سارا دن اپنے بستر پڑا رہے گا، اسے کوئی خواہش نہیں کہ وہ جا کے اٹھے، شاور لے، دوستوں میں جائے، فیملی کے ساتھ بیٹھے، فیملی کے ساتھ جو نارمل ایکٹیویٹیز ہے اس میں جوائن کرے، یا کام پہ جائے، یا اسکول جائے، یا کالج جائے، یونیورسٹی جائے. اور ایموشنز بھی ہوتے ہیں کہ بالکل آپ کو کچھ بھی برا کہو، اچھا کہو، اس میں کچھ نارمل ایموشنز ہوتی ہیں، وہ بالکل بلنٹ ہو جاتی ہیں، بالکل فلیٹ ہو جاتی ہیں. ایک اور چیز جو اس میں اکثر آتی ہے کہ اس موڈ اس کا کبھی کبھی خاصا لو ہو جائے گا. اگر میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں بالکل اپنی حالت میری ایسی ہو گئی ہے کہ میں اب ہر وقت مجھے وائسز آ رہی ہیں، مجھے آوازیں تنگ کر رہی ہیں، مجھے بری بری باتیں کہہ رہی ہیں میرے بارے میں، جو مجھے ایسی باتیں کہہ رہی ہیں جس میں تکلیف ہو رہی ہے. آدمی بے بس ہو جاتا ہے، پھر آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس میں آدمی ہائی ہو جاتا ہے کہ جی میں پوری دنیا کو چینج کر دوں گا، میرے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ میں جو گرین ریولوشن لے آؤں گا، یا میں پوری جو گلوبل وارمنگ کو ٹھیک کر دوں گا، یا میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، یا میں اللہ نے مجھے ایک خاص رتبہ دیا ہے، میں پوری دنیا کو مسلمان کر دوں گا. جو بھی اس خیالات آتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، آدمی بلیو کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں. میں نے بہت مختصر الفاظ میں کوشش کی ہے کہ جتنے 20-25 منٹ میں. اس کے بعد آن سیٹ کیا ہوتا ہے؟ آن سیٹ یہ ہوتا ہے، دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی آدمی ٹینز میں ہوتا ہے نا، 15 16 17 18 20 25 سال کی عمر میں، جب بچے اسکول ختم کرتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ سلو آن سیٹ ہے کہ دیکھو کہ جی وہ باہر نہیں جا رہے، دوستوں میں مل رہا ہے، اپنا خیال نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی پروگریسولی وہ بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں. تو یہ سلو آن سیٹ کراتا ہے. جو دوسرا ہے وہ سڈن ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اچانک کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بچہ ٹھیک تھا، پچھلے ہفتے ٹھیک تھا، کل بھی ٹھیک تھا، اور آج جو ہے وہ اس نے یہ کر دیا، یہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کو آوازیں آ رہی ہیں، یا اس طرح کے اس کو بلیو آ گئے ہیں. تو بالکل اچانک ہو جاتا ہے. یہ بہت شاکنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، پچھلے تو ٹھیک تھا یہ. تو دو طرح کے اس کے آنسٹ ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ یہ یو کے میں، جو یورپ میں ہے، اس کا آنسر تھا لیٹ ٹینس میں. یہاں لوگ اسکول ختم کرتے ہیں 16 سال میں، پھر جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں، یا کالج ہوتا ہے جو اے لیول ہوتے ہیں 18 سال میں. تو اس کے بعد اس میں یہ عمر ہوتی ہے 18 سال کی، 19 سال کی، 20 سال کی، کہ یونیورسٹی گئے، بچہ بالکل ٹھیک ہے، پڑھنے میں تیز ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں گئے تو اس کے بعد اس کو جا کے آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اس کو عجیب خیالات شروع ہو گئے. تو یونیورسٹی سے بھی ہمارے پاس آتے ہیں پھر وہ کہ جی وہ بچہ ٹھیک تھا، لیکن اس کو اچانک یہ ہو گیا. اور دوسرا اس کا جو کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا 40s میں 50s میں، اس کے بعد جا کے 50 سال کے آدمی کو اچانک قسم کے اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسرا فیز ہے. میچورٹی کو ارلی ہوتا ہے 19 20 25 سال کی عمر کے اندر. یہ کوزز میں لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ ہر قسم کی جو سائیکولوجیکل بیماری ہے، جو ڈس آرڈر ہے، سب کے 3 کوزز ہوتے ہیں. بایولوجیکل جو جینیٹک ہے، فیملی ہسٹری، اور یہ سب سے کامن ہے. ہر ایک میں ہمارے جینس ہیں، ہمارے جینس میں کچھ ڈیفیکٹیو جینس ہوتے ہیں جو کہ فادر مدر سے آتے ہیں. تو اگر دیکھیں گے تو فیملی میں، فادر کی فیملی، مدر کی فیملی میں، کزنس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. سائیکولوجیکل اس میں بہت سارے اسٹریسز ہوتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. اور سوشل میں یو کے میں، یو ایس اے میں، یورپ میں کامن ہے ڈرگس، اسٹیمولنٹ ڈرگس ہے. یا پاکستان میں تو اتنی کامن نہیں ہے. کوکین ہے، ایمفیٹامینس ہیں، ایکسٹسی ہے، ایل ایس ڈی ہے، مشرومس ہیں، وہ یا اس طرح کی کینابس کو پاکستان میں حشیش کہہ لیتے ہیں. ان ڈرگ سے بھی اس کو سائیکوسس آتی ہے. جو ہیروئن ہے، ہیروئن سے دوسرے پرابلم ہے. ہیروئن سے پیرانوئڈ سائیکوسس نہیں ہوتی، بلکہ اس سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ موسٹلی میڈیکیشن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے میڈیکیشن میں کہ 50s میں 60s میں جو میڈیکیشن آئی تھی وہ بھی وہی 70s میں چلی ہیں. اس میں بہت ساری، میں نے 1-2 نام لکھے ہیں، لیکن بہت سارے کامن ہیں. یہ کامن پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں، ہیلوپیریڈول اور کلوپیکسول.
تو یا دوائی دیتے ہیں تو اس دوا سے آدمی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں سائڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ تھوڑی ہائلوپراڈل، کلوپکسول، اس طرح کی جو اور دوائیاں ہیں اس میں سٹفنس آتی ہے، جو مسلس ہیں وہ سٹف ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. اگر زیادہ ڈوز دیں، جلدی ڈوز دیں، ہائی ڈوز دیں تو مسل سٹف ہو جاتے ہیں. اب جیسے میں بات کر رہا ہوں، ہم بات کرتے ہیں سارا دن میں 24 آورس ہمارے منہ کے اندر ایک تھوک ہے، سلائیوا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بنایا کہ وہ سلائیوا نکلتا رہتا ہے. اگر سلائیوا نہ ہو، منہ میں تھوک نہ ہو تو ہم بات نہیں کر سکتے، زبان خشک ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلوپیڈ اور کلوپکسول اس طرح کی دوائیوں میں کہ وہ جو مسلز ہیں جو کے وہ تھوڑے سٹف ہو جاتے ہیں تو آدمی اپنا سلائیوا سولو نہیں کرتا. آپ نوٹ کریں، اپنا جو تھوک ہے آپ پیتے رہتے ہیں، آپ نہیں پیئیں گے تو پھر وہ ڈرل کرتا ہے تو بڑا برا لگتا ہے، عجیب سے لگتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے نئی دوائی نکالی، سیکنڈ جنریشن. اس میں رسپیڈون ہے، اولنزپین، کوٹاپین، ایروپریپزول، بہت ساری چند ایک اور بھی نہیں آئی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ سائڈ افیکٹ کم ہے کہ مسل اسٹیف نہیں ہوتی، لیکن اس میں دوسرے پرابلم ہے کہ جو بلڈ گلوکوز بڑھ جاتا ہے تو ڈائبٹیز سے خطرہ ہو جاتا ہے، یا اس میں 2-4 اور پرابلم ہے. تو ہر میڈیکیشن میں، چاہے وہ سر کے درد کی ہو یا ڈائبٹیز کی ہو یا جوائنٹ کی درد کی ہو، دل کی ہو، پھیپھڑوں کی ہو، کڈنی کی ہو، ہر دوا کے فائدے بھی ہیں، ہر دوا کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں. تو دوا جب چوز کرتے ہیں تو ہم وہ چوز کرتے ہیں جس سے ہم مریض سے بات کرتے ہیں کہ اس کے یہ سائڈ ایفیکٹس ہیں، آپ کو کون سے سائڈ ایفیکٹ جو ہے یہ برداشت کر سکتے ہیں، کون سے برداشت نہیں کر سکتے. تو کوئی مریض ایک پسند کرتا ہے، کوئی مریض دوسری پسند کرتا ہے. تو یہ آپ مریض سے کنسلٹیشن کرتے ہیں کہ آپ کون سی دوائی کو برداشت کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے، لیکن دوائی لینی ضروری ہے. پھر اس میں سائیکولوجیکل تھراپیز کا بھی رول ہے کہ ایجوکیشن ہے، کہ فیملی کی ایجوکیشن ہے اور مریض کی ایجوکیشن ہے. ایک جو بہت بڑی بات ہے یہاں پہ یو کے میں، جو پاکستانی کمیونٹی ہے، یو کے میں زیادہ تر لوگ کشمیر سے ہیں، وہ گاؤں دیہات سے کشمیر سے آئے ہیں اور اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا. پھر وہ کلچرل بلیف ہوتے ہیں وہ سارے پیروں کے اور اس کے جنوں کے، تو کہ جی وہ جن آ گیا ہے، پسس کر لیا ہے. تو اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا جنوں کا علاج کراتے رہیں، آپ کو جس پیر کو دکھانا دکھائیں، آپ جو پانی پینا پانی پئیں، جو آپ نے علاج روحانی علاج جو کرنا کر لیں، لیکن دوائی بند نہ کریں. تو یہ ہمارے ان سے کمپرومائز ہوتا ہے کہ آپ دوائی لے لیں، پھر اس کے بعد جو بھی روحانی علاج کرنا چاہیں آپ کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں کشمیر پاکستان، جاتے ہیں علاج کرانے وہاں پیر سے، تو وہاں دوائی بند کر دیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو بالکل مینٹلی انویل، بالکل سائیکوٹک، بالکل میڈ، بالکل بہت بری حالت میں آتے ہیں کہ جی کیا ہوا، جی یہ دوائی بند کر دی تھی. تو دوائی شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب کہ آپ جانا بند نہ کریں، آپ جو بھی دوائی روحانی علاج جو بھی کرنا کریں ضرور کریں، لیکن دوائی بند نہ کریں. اچھا، پھر جو سوشل علاج کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اسکیزوفرینیا میں عام طور پہ کہ آدمی کو بہت وڈرول ہو جاتا ہے نا، کہ کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ میں اٹھوں، میں شاور لوں، کپڑے چینج کروں، میرے کپڑے بھی میلے ہیں، مجھے اسمیل بھی آ رہی ہے، اور میں باہر سے باہر بھی نہیں جانا چاہتا، میں بستر پڑا ہوں سارا دن، میں بھی انرجی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہتا کہ، تو پھر اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس پڑا رہتا سارا دن، کوئی نکل باہر کر. تو کرٹیسزم جو ہے وہ ریسرچ نے شو کیا ہے، جو کرٹیسزم ہے وہ ہارمفل ہے. اب میرے پاس ایک افریقی کریبین مریض ہے، وہ اس کو مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے. اس کی ماں آتی ہے جمیکا سے 2 سال کے بعد، اس کو کہتی ہے تو یہ بھی نہیں کر، یہ بھی نہیں کر، یہ بھی نہیں کر. مجھے پتا جب بھی اس کی ماں آئے گی وہ بندہ فوراً بیمار ہو جائے گا، اس کو ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اتنا کرٹیسائز کرتی ہے تو یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اس کی سوشل تھراپی ہوتی ہے کہ سپورٹ دیں لیکن کرٹیسائز نہ کریں. اچھا، اس کے پروگنوسس کیا ہے کہ جب تکلیف ہو گئی ہے تو آپ کیا ہوگا؟ تو اس میں بہت خاصا ویریبل ہے. تو پہلے ہی ہوتا تھا، جب 80s میں یو کے میں آیا، میں یہاں پہ جو دیکھا تو اس میں اس کا پروگنوس اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن ابھی کچھ وجوہات سے جو کہ خاصی ڈیبیٹیبل ہے کہ پچھلے 20 سال میں اس کی پروگنوسی بہتر ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بہت ارلی اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، بہت ارلی علاج شروع ہو جاتا ہے، اس سے اس کی پروگنوسی بہتر ہو جاتی ہے. پروگنوسی کا مطلب ہے کہ آپ کی بیماری تو ہو گئی، اب کیا ہوگا. تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا جو کالج سے یونیورسٹی سے آیا، آپ نے اس کو دوائی دی، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، 100% ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا مریض آیا یونیورسٹی سے، آپ نے دوائی دی تو وہ 90% ٹھیک ہوا. اتنا ٹھیک ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو کسر ہے، تو وہ پورا ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے اس کا.
दूसरा क्या होता है, ऐसे मरीज होते हैं ये 2/3 हैं कि मेजॉरिटी जो है 2/3 में वो या तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं या तकरीबन ठीक हो जाते हैं। और एक और पैटर्न क्या है कि दूसरे ऐसे मरीज हैं कि जो पूरे ठीक नहीं होते, आपको उसको कोई भी दवाई दो उसमें कोई ना कोई कसर रह जाती है, और वो फिर वो उनको दवाई देते रहते हैं, लेकिन कसर रहती है, लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ को। दे नेवर गो बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल कभी नहीं होते जैसे कि बीमारी से पहले थे, लेकिन ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अपने गुजारा कर लेते हैं। फिर एक माइनॉरिटी ऐसी है, few percent, जो कि आपको कोई भी दवा दे दें तो उसमें सिम्टम्स के रहते ही हैं, बेहतर हो जाते हैं, लेकिन कभी भी बेहतर नहीं होते। 5 साल 10 साल हमेशा कुछ ना कुछ कसर रहती है, चाहे आवाज़ें आएंगी या बिलीव करेंगे या थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर तो इलाज ना हो तो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आहिस्ता आहिस्ता ना, तो उनकी कॉग्निटिव डेफिसिट खिलाते हैं कि उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, उनकी इंटेलेक्ट कम हो जाती है, और उनकी जो कंसंट्रेशन है, अटेंशन स्पैन है, उनकी जो सोचने की सलाहियतें हैं, उनकी जो काम करने की सलाहियतें हैं, उनकी जो फैमिली की अपब्रिंगिंग सलाहियतें एज ए फादर, एज ए मदर, वो सब अफेक्ट हो जाती हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस और वेरी एंड्यूरिंग और वेरी डेबिलिटेटिंग इलनेस है, और इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, इसको बहुत अच्छा इलाज करना चाहिए। तो टेक होम मैसेज, मेरे पास 20 मिनट थे, तो 20 मिनट में टेक होम मैसेज क्या है कि वही है कि इट्स अ वेरी सीरियस इलनेस, और इसको लाइटली लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जी मरीज हो गया, उसका आवाज़ आ गई, दवाई दे दी, बस ठीक हो जाएगा। तो ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन, मोस्ट केसेस में लाइफ लॉन्ग है। अगर फर्स्ट किया कि आपको एक बच्चा है, 20 साल का, 22 साल का बच्चा बच्ची आई, आपने दवाई दी, उसको ठीक हो गए, उसके बाद कहते हैं मैं ठीक हो गया बस, वो उनको कभी भी 100% नहीं होता इस तरह से कि ठीक हो गए, लेकिन वो साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में उनको फिर रिलैप्स का बहुत चांस है। अगर आप देखें, स्टडीज देखते हैं कि अगर आप अपने 10,000 लोग लिए जो कि आपके पास आए 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, आपने सबको इलाज किया, सब ठीक हो गए, तो उसमें से 5 साल को फॉलो करें तो उसमें 80-90% जो है वो रिलैप्स हो जाएंगे, उनको दोबारा इलनेस हो जाएगी। तो आमतौर पे ये एडवाइस करते हैं कि जो पहली एपिसोड है, जो पहली है, अगर उसका बहुत अच्छा इलाज हो जाए, बहुत अच्छा, तो साल 2 साल के बाद आप दवाई को ऐसा से बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको दोबारा रिलैप्स हो गया, तो हम तो ये एडवाइस करते हैं कि जो रिसर्च में बताया है कि उसका थर्ड रिलैप्स होना ही होना है, इट्स अ मस्ट। तो चाहे साल में हो, 2 साल में हो, तो हम सोचते हैं कि बजाय इसके कि उसको रिलैप्स हो, उसकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाए, और उसको फिर दवाई देते हैं फॉर लाइफ। डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन दवाई बंद नहीं करते, क्योंकि दवाई बंद करेंगे तो फिर वो मजीद उसको रिलैप्स हो जाएगा, और जब रिलैप्स होता है तो उसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेस होते हैं कि वो 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी 9 महीने, 8-10 महीने, साल, वो उसको लगते हैं उसको उससे निकलने, बाहर निकलने में। तो अगर उसको साल 6 महीने से ज़्यादा हो गए और उसका जो काम है ख़राब हो गया, फैमिली ख़राब हो गई, और उसके साथ और दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि अवॉइडेबल हैं। अगर आप दवाई लेते थे, फर्स्ट की मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ अपना, और मेरी फैमिली के साथ भी हूँ, सोशल लाइफ भी है, तो मैं दवाई लेके वो बेहतर है मेरे लिए कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी, एडजस्टेड ज़िंदगी गुजार लूँ, बजाय इसके कि हर 6 महीने, हर साल, 2 साल के बाद मुझे फिर बीमारी हो जाए, फिर मेरा साल ज़ाया हो जाए, फिर बीमार हो जाए, फिर साल ज़ाया हो जाए। और एक और बात जो समझने की है, अगर मुझे बार बार रिलैप्स होगा तो मुझे मेरा ब्रेन डैमेज होता है। ये मैंने इसमें टच नहीं किया, इसमें अवॉइड किया था। तो क्या होता है, फर्स्ट के मुझे हर 2 साल बाद मुझे बीमारी हो गई, 6 महीने, साल लग गए। तो 10-15-20 साल के बाद अगर आप मेरा ब्रेन का स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे मेरे ब्रेन में चेंजेस आ गई हैं, तो मेरे ब्रेन को नुकसान हुआ है। तो रिलैप्स होना, एपिसोड होना अच्छा नहीं है। दवाई लेना वो मेरे लिए कम हार्मफुल है कि मैं 10 साल दवाई ले लूँ, मेरा ब्रेन भी बच जाएगा, मेरी ज़िंदगी भी बच जाएगी, मेरे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरी मेरी फैमिली है। अगर मैं हर साल बीमार हो जाऊँगा, मेरी बीवी छोड़ के चली जाएगी, कहेगी ये तो बीमार रहता है। अगर मैं ठीक रहूँगा दवाई लेके, तो बीवी कहेगी अच्छा चलो, ठीक है, फादर है, जो भी है, सोशली साथ चलता रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं। इस बीमारी से न सिर्फ आदमी का कारोबार छूटता है, एजुकेशन छूटती है, फैमिली लाइफ है वो छूटती है, बच्चों पे वजन बढ़ जाए। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा 6 महीने, साल,
اور میرے اسپتال میں ہوں, میرے بچے میرے پریشان ہوں گے, وہ آئیں گے, میں گھر پہ ہوں, میں شاؤٹ کر رہا ہوں, میں ڈسٹریس ہوں, میں اسکیئرڈ ہوں, تو بچوں پہ اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹس اے ویری سیویئر انڈیورنگ مینٹل النس, اٹس اے ٹریٹیبل. اگر میں دوائی لیتا رہوں گا لانگ ٹرم تو میں اپنے اوپر بھی رحم کروں گا, اپنے بیوی بچوں بھی رحم کروں گا, اور جو میری ادر فیملی ہے اس پہ بھی, ان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ میں ٹھیک رہوں. تو میں نے یہ 20-25 منٹ میں ختم کیا ہے, لیکن جو سوال اگر کرنا چاہیں تو میں اس کو مزید وضاحت کر دوں گا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر محمد اقبال. پہلا سوال تو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اوبیسلی یہ بیماری جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ایز اے سائیکیٹرسٹ تم کیا ایڈوائز کرتے ہو لوگوں کو کہ وہ بچوں کی شادی کریں یا نہ کریں؟ کیا اس کے بارے میں کیا ایڈوائس ہوگی ایک جرنل؟ آئی تھنک اس میں جو یو کے میں بہت سے خرابیاں ہیں لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. تو ایک اچھائی اس میں یہ کہ آدمی اسٹریٹ ہو, آنیسٹ ہو, کہ ایک بچہ ہے اس کو بیماری ہے, اگر اس سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے, اس کو پتا ہو کہ اس کی بیماری ہے, اور تو ان کا فیصلہ ہے, اس کو انفارم کنسنٹ کر لیں. ان کا فیملی کا فیصلہ ہے, ان کی بیوی کا فیصلہ ہے کہ ہاں اتنی تکلیف ہے لیکن دوائی سے ٹھیک ہے, میں شادی کر لوں گی, تو اس کی چوائس ہے. اچھا, ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک انگریز ہے جو کہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, اس کی گرل فرینڈ ہے, اس کی شادی نہیں کرتے. تو ایسے کیا ایک ہمارا مریض ہے جو کہ انگریز ہے, نان مسلم ہے, کیا وہ گرل فرینڈ رکھے گا؟ دی آنسر از یس. دے آل ہیو گرل فرینڈ بوائے فرینڈس. دو کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دے ویری سپورٹیو, ویری ہیلپ فل, اٹ ہیلپس دیم. تو جب وہ گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے 5 سال 10 سال چینج کر سکتا ہے, تو آپ شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ تو شادی منع نہیں ہے لیکن دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو میں دیکھتا ہوں, جو ہمیں برا لگتا ہے ایسے مسلمان, وہی ہوتا ہے کہ وہی کشمیر کی بات آتی ہے ہمارے پاس, وہی ہے زیادہ تر یہاں پہ. تو وہ کرتے ہیں کہ جی بیمار ہو گیا بچہ, اس کو دوائی دی, تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ شادی کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. تو شادی سے ٹھیک نہیں ہوتا, تو وہ جاتے ہیں اپنے گاؤں میں گئے, کسی بھی بیٹی کو کہ یو کے سے آیا ہے, شادی کر کے لے آتے ہیں. بیوی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہے, وہ بھی دھوکہ ہو گیا. تو دھوکہ نہ ہو, لیکن شادی منع نہیں ہے. اگر بچہ سٹیبل ہے اور اس کو پتا ہے, فیملی کو, دونوں کو, بیوی کو, کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہے اور میں سے شادی کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی چوائس ہے. چوائس ہونی چاہیے, دھوکہ نہ ہو, آنیسٹی ہو. جزاک اللہ خیر. کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہو؟ کیونکہ سوالات تو یقیناً بہت سارے ہوں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں سر, میرے سوال کے پہلے تو بہت بہت شکریہ, بہت انفارمیٹیو سیشن تھا آپ کا. میری کوشچن کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے, یہ تو آپ نے سارے سمٹمز بتائے نا ان کے, کچھ لوگوں کے اے سمٹمیٹک بیہیویئر بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ چھپاتے ہیں یا نہیں بتاتے, خاموش رہتے ہیں, اور اندر اندر سے ان کی یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اور ان کو پھر کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بینگ فرینڈ یا کمیونٹی ممبر. دوسرا حصہ یہ ہے کہ مطلب آپ کیسے اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں یا سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ ادھر اٹ از کیوریبل تھرو تھراپی اور اس کی میڈیکیشن نیسیسریلی امپورٹنٹ ہے؟ جو پہلا ہے نا کہ اگر کوئی, میں ہوں, میرا بیوی, میرا ہسبینڈ, میری بیوی, میرے بچے, میرے انکل, میرے ماں باپ جو بھی ہیں, اگر کسی کو اس تکلیف ہوتی ہے تو سونر لیٹر وہ ظاہر ہو جاتی ہے. چاہے ان کے اس کو بتانا 2 طرح کی پریزنٹیشن. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اتنے ڈیلوژن, فالس بلیفس یا آوازیں اتنی آپ کو, ان کو پتہ ہے مریض کو کہ میں کہوں گا تو یہ مجھے کہیں گے پاگل ہے, تو میں وہ شیئر نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں گے اس کی جو فنکشن ہے کم ہو جائے گا, کہ اگر یونیورسٹی ہے تو نہیں جائے گا, یہ کام پہ مس کر دے گا, یا جو ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پرسنل ہائیجین ہوگی نہیں ہوگی, تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کلوز فیملی کو کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور کبھی کو ہوتا ہے مہینوں چلتے رہتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے جانا ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ان کامن نہیں, جو آپ نے اس سے بات کی, یہ ان کامن نہیں ہے, ویری کامن, کہ 6 مہینے, کبھی 3 مہینے, 6 مہینے, سال لگ جاتا ہے ان کو کہ علاج ایکسیپٹ کرنے میں. پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات ہو گئی, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد ان کو, یو کے میں سلسلہ ڈفرینٹ ہے, تو پولیس انوالو ہو جاتی ہے, آپ کو انوالو ہو گیا, اسپتال میں آ گئے,
تو ان کو اسپتال بند کر دیا, اسپتال کو دوائی دے کے ٹھیک. تو اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کی بات ظاہر ہو جاتی ہے. جو دوسری بات ہے کہ پروگنوسس کا, ویسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ میں نے شیئر نہیں کیے, جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کی پروگنوسس بہتر ہے کس کی نہیں ہے. تو یہ ہم نے کیسے معلوم کیا کہ فرض کہ میں نے 10,000 مریض کو علاج کیا, تو 10,000 مریض کو علاج کیا, اس میں دیکھا کہ ایسے جس مریض میں یہ فیچرز ہوں گے اس کی پروگنوسس بہتر ہے, جب یہ ہوں گے اس میں پروگنوسس اتنی بہتر نہیں ہے. تو یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو ایک دوائی دی اس سے فائدہ نہیں ہوا تو آپ کو دوسری دوائی دی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں تو آپ کو 2 دوائی دے دیتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور جس کو نہیں فائدہ ہوتا اس کی ایک اور دوائی جو میں نے ذکر نہیں کیا وہ کلوزپین کہلاتی ہے, کہ جس کو کسی دوائی سے فائدہ نہ ہو اسے کلوزپین سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح علاج ہے. اور اگر ایک دوا نہیں دوسری دوا نہیں تیسری دوا, کوئی نہ کوئی دوا کام کر جاتی ہے. لیکن 1% ہے, اسمال پرسنٹیج ہے جو کہ کویشچنبل, ہاؤ مینی 5% 10%, جو کہ آپ کوئی دوا دیں گے وہ کبھی بھی نارمل نہیں ہوتے, لیکن اتنا ہو جاتے ہیں کہ اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اگر فرض کیا میری اتنی حالت ہو کہ میں گھر میں آ گیا ہوں, میں اتنا ڈسٹریس نہیں ہوں, اتنا اپنے بیوی بچوں سے بیٹھ سکتا ہوں اور کچھ گھر میں کچھ ہیلپ بھی کر سکتا ہوں, تو اس طرح کی زندگی بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اس سے دوائی نہ لوں اور بالکل کچھ نہ کر سکوں. بہت بہت شکریہ. گاٹ مائی آنسر. تھینک یو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. obsessive compulsive disorder ہوتا ہے جی, وہ میڈنس کے اندر کہلا سکتا ہے. جو obsessive compulsive disorder ہے اس کی الگ سے انشاءاللہ ٹاک دوں گا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں, بالکل ڈفرینٹ ہیں. اور لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو میڈنس ہوتی ہے, سائیکوسس ہوتی ہے, یا اسکیزوفرینیا ہے, اس میں کبھی کبھی او سی ڈی کی فیچرز بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ پارٹ آف دی ایلنس ہے. وہ جو ادر او سی ڈی, نارمل او سی ڈی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. جو ادر او سی ڈی ہوتی ہے اس میں آدمی وہ میڈنس نہیں ہوتی, وہ پاگل نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ وہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں بار بار, یہ میں برتن دھو رہا ہوں, یا میں وہ پاگل پر نہیں ہے. وہ obsessive compulsive disorder بہت ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک, ان کا علاج بھی مختلف ہے, ان کی پروگنوسس مختلف ہے, ان کے کازز مختلف ہیں. ویری ڈفرینٹ پیپل, ویری ڈفرینٹ. اچھا اقبال بھائی, یہ جو ڈرگس کا جو آپ بتا رہے تھے کہ ڈرگس بھی اس کو اگنائٹ کرتی ہیں, تو کیا انڈر لائن ان کی جینز میں ہوتا ہے یا وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ سننے میں آتا ہے کہ شیزوفرینیا جو ہے وہ پیٹرنل ایج کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے, تو مطلب پری ڈسپوزنگ فیکٹرز میں ہوتا ہے کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کامن مثال دوں کہ جو ہمارے جو ونسٹن چرچل, انہوں نے ساری عمر سگریٹ پی, انہیں کوئی لنگ کینسر نہیں ہوا. لیکن کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں 5 سال سگریٹ پی کے لنگ کینسر ہو جاتا ہے. تو اس میں جینیٹک ولنریبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور جینیٹک ولنریبلٹی ہے, سوشل ولنریبلٹی ہے, اور سائیکولوجیکل, یہ ساری ولنریبلٹی میں ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جس نے 5 سال ڈرگ ابیوز کیا اور اس کو وہ سائیکوٹک ہو گیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 25-30 سال سے ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. تو وہی آپ کی بات بالکل 100% رائٹ ہے کہ جینیٹک ولنریبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو سائیکس ہوگی کس کو نہیں ہوگی. اچھا, اور جیسے ڈرگ کو ہٹا دیں تب بھی لیکن وہ چیز پھر کنٹینیو ہوگی شیزوفرینیا اس جو میں ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میری ولنریبلٹی جینیٹک کم ہے, مجھے سائیکوسس ہو گئی ہے, میں دوا اگر میں ڈرگ چھوڑ دوں گا تو میں علاج کرا لوں اپنا, اس کے بعد مجھے چانسز ہیں کہ مجھے نہیں ہوگی اگر میں ڈرگس نہ لوں. لیکن جو کامن پریزنٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میری ولنریبلٹی ہے, میں نے ڈرگس لی, وہ پریسیپیٹیٹ ہو گئی ہے, ظاہر ہو گئی ہے. اب میں اس کو کہتے ہیں نا کہ جن جو ہے بوتل سے نکل آیا ہے, تو اب وہ میں کچھ بھی کر لوں گا مجھے سائیکوسس ہوگی. لیکن ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مریض ہے, وہ اس کو دوائی جی بالکل بہتر ہو رہا ہے, وہ چھٹی پہ, وہ گھر گیا چھٹی پہ جی ہم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ جی وہ پاس آتے آتے وہ میروانہ پی کے آیا ہے. تو اس طرح سے دین اٹ شوز کہ جب بھی وہ ڈرگس لے گا وہ فوراً بیمار ہو جائے گا. جزاک اللہ. تو جو ڈرگس ہیں یہ کیونکہ اسی ریسیپٹر سے کام کرتے ہیں نا, میں نے کاز کی بات نہیں کی برین کے اندر, جو ٹیکنیکل بات ہے کہ برین میں کہاں جا کے ڈرگ کام کرتی ہیں, کیسے کرتی ہیں,
لیکن جو ڈرگس ہیں خاص طور پہ اسٹیمولنٹ جو ڈرگس ہیں نا کوکین ایمفیٹامینس اس کی جو نسل ہے نا ساری اسپائس ہے جو نہیں آ رہی ہیں ساری سنتھیٹک آ رہی ہیں جو ڈیزائنر ڈرگس آ رہی ہیں اور جو کینابیس وغیرہ یہ اگر مجھے سائیکوسس ہے میں ڈرگس لوں گا تو میری سائیکوسس خراب ہو جائے گی. صحیح ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. علیہ بتائیے گا, علیہ صاحب کرنا چاہ رہی ہیں کچھ ڈاکٹر جی علیہ. جی السلام علیکم اقبال بھائی, بہت اچھا انٹرسٹنگ پریزنٹیشن تھا. مجھے تھوڑا سا ایکچولی لاسٹ ویک کا جو ٹاپک تھا آپ کے ڈپریشن کا, اس کے سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی اگر کوئی ہو جسے بہت لانگ اسٹینڈنگ ڈپریشن ہے, جی اور جیسے شروع میں جو اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی تھیں تو وہ ڈپریسو فیز سے نکال کے جیسے نارمل فیز میں لے آتے تھے, جی لیکن لانگ ٹرم جو ہے بیسکلی صرف رولر کوسٹر ہوتا ہے ان کا. آئدر وہ بہت ڈپریس رہتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں ہائپر ہو جاتے ہیں اور پھر ڈپریس رہتے ہیں, تو صرف جیسے کہتے ہیں فار ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم نارمل ان انورٹڈ کامرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں should it be کہ ان کی جیسے اینٹی ڈپریسنٹ چینج ہو, یا could it be کہ وہ even though they say کہ وہ دوائیں ریگولرلی لیتے ہیں, could it be a problem کہ دوا ریگولرلی نہیں لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ could you have like I don't know schizophrenia میں جب میں نے پڑھا تھا تو you could have depot injections, تو اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈیپو انجیکشنز ہوتے ہیں تاکہ کمپلائنس. اس میں کئی پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ اینٹی ڈپریسنٹ میں کوئی ڈیپو نہیں ہے. اچھا, سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کو کبھی کبھی لو کبھی کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو پھر ان کو اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ ایک موڈ اسٹیبلائزر چاہیے, کہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں وہ صرف ڈپریشن کو ٹریٹ کرتی ہیں, وہ ہائی موڈ کو ٹریٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ ہائی موڈ کو خراب کر سکتی ہیں. تو ایک چیز کراتی ہے موڈ اسٹیبلائزر, جیسے لیتھیم ہے یا سوڈیم ویلپرویٹ ہے, ڈیپوکوٹ کے نام سے آتی ہے آج کے سیم سوڈیم ویلپرویٹ, تو وہ بہت یوزفل ہے. اس سے موڈ اسٹیبلائز ہو جاتا ہے, نہ زیادہ ہائی ہوگا نہ زیادہ کم ہوگا. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مجھے ایک دفعہ ڈپریشن ہوا, پھر مجھے کسی وجہ سے دوسری دفعہ ہو گیا, پھر مجھے پھر ہو گیا, تو اس وجہ سے بجائے اس کی کہ میں رولر کوسٹر ہوں, میری بیوی بچے مجھ سے تنگ ہیں یا میرے کام پہ فرق پڑتا ہے, میری زندگی میں دوستوں فرق پڑتا ہے, تو میرے لیے بہتر ہے کہ لانگ ٹرم میڈیکیشن لوں. اس کے نقصانات نہیں ہیں لیکن اس کے بینیفٹس جو ہوتے ہیں کہ مجھے اسٹیبل کر دیں گے. تو یہاں پہ یو کے میں بہت کامن ہے اینٹی ڈپریسنس. ہمارے پاس لاتے ہیں لوگ, پروفیسر ہیں, ٹیچرز ہیں, اور بینک مینیجرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور مینیجرز ہیں, لائرس ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں 5 سال 10 سال سے, دے نارمل, دے فنکشننگ نارمل, تب کا کام پہ جا رہے ہیں, یو کانٹ ٹیل کہ ان کو کوئی چیز, ان کی کوئی پرابلم ہے. لیکن اگر دوائی بند کر دیں گے تو دین دے گو آف سک فار 3 months 6 months 9 months 1 year, دے کانٹ فنکشن. تو آپ کے علاوہ میں نے کئی جواب دیے ہیں, تو ان کو دوائی ہے نا, ان کو ان کی ڈائگنوسس ریویو نہیں چاہیے. ایک چیز کے یونیپولر مطلب سے ڈپریس ہوتے ہیں, ہائی نہیں ہوں گے. ایک ہوتا ہے بائی پولر کہ 2 پول ہیں, ہائی بھی ہے لو بھی ہے, اس کے لیے موڈ اسٹیبلائزر بہت ضروری ہے. تو ان کو چاہیے موڈ اسٹیبلائزر. اچھا, میں یہ پوچھوں گی کیونکہ ٹو بی آنیسٹ وہ 1993 سے اینٹی ڈپریسنٹس پر ہیں, پر and only being treated by the GP now, تو would it be advisable کہ ان کو دوبارہ جیسے سائیکیاٹرسٹ کے پاس ریفر کریں؟ ہاں جی. تو جو جی پیز ہیں ان کے اس میں کئی ڈس ایڈوانٹیج ہیں. جی پی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ میکسیمم 10 منٹس کا ہوتا ہے, جس میں سے 5 منٹ کی بات چیت ہے, 5 منٹ کی پیپر ورک جو بھی ہے, تو ان کا ٹائم نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ کم از کم 1 گھنٹہ ایک بیٹھ کے پوری ہسٹری لیں, پورے سمٹم سمجھیں, پوری کہانی سنیں, اس کے بعد تشخیص ہو. اگر پوری کہانی نہیں سنیں گے تشخیص نہیں ہو سکتی. جو نفسیات میں یہی ہے کہ میرے جو مریض آتے ہیں, جو نئے مریض ہیں, وہ کم از کم 1 گھنٹہ دیکھتا ہوں میں, کم از کم 1 گھنٹہ. جبکہ پوری کہانی نہیں سنوں گا تو میں کوئی چیز مس کر جاؤں گا. اور اگر جو فالو اپ ہوتا ہے وہ بھی کم از کم 25 منٹس 30 منٹس, ایٹ لیسٹ 20 منٹس بھی فالو اپ. تو پوری کہانی سننا بہت, نفسیاتی کہانی سننا بہت ضروری ہے. بالکل. کیونکہ مریض کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں کیا چیز میرے لیے اہم ہے, کہ میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں. تو آپ نے پوری کہانی سننی ہے, اس میں سب کچھ سننا ہے, جو اہم باتیں وہ بھی سننی ہے, جو غیر اہم وہ بھی سننی ہے, تاکہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اصل پرابلم کیا ہے. میرے خیال میں لانگ ٹائم کو ہوا تھا کوئی سائیکیاٹرک ریفرل وغیرہ تھی, لیکن پھر جی پی نے کیئر لے لیا تھا, لیکن بہت عرصے سے جی پی کا چل رہا ہے, اینڈ دین یہی ہوتا ہے, it's just a roller coaster constantly.
It's not good. It's not right. No, it should not be roller coaster. Okay. Should be very so stable. Should be very stable. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so Inshallah. much. Inshallah. Salaam. अगर कोई और सवाल नहीं है तो सेशन को हम क्लोज करते हैं. ज़बा किसी ने जिन की बात नहीं की. अब मतलब मेरा तो जिन की बात आपने कर दी थी ना कि लोगों पर जिन आ जाते हैं, तो वो समझ में लोगों को आ गया कि वो ये जिन आने वाला जो फेज है वो उसी का हिस्सा है कि इस बीमारी के अंदर जिन आ जाते हैं. मतलब लगता है कि जिन आ गए हैं और कोई बाहर की चीज आ गई है, जबकि वो एक एक्यूट साइकोसिस होती है जो कि मेरे ख्याल से जिसको मैं समझ सका हूँ. तो बाकी है कि मेरे ख्याल से जो हमारा ग्रुप देख रहा है वो काफी यानी एजुकेटेड बैकग्राउंड के साथ है, तो इसलिए उनपे जिन इतने नहीं आते जितने और लोगों के ऊपर जिन आ जाते हैं. नहीं, लेकिन इकबाल भाई फिर भी एक्सप्लेन करें. मुझे लगता है क्योंकि ये तो बाकायदा से लोग कहते हैं कि जिन आते हैं, तो वाकई इंटरेस्टिंग होगा अगर इकबाल भाई इस पे थोड़ी इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं. एक तो ये कि जो मेरा कॉमन एक्सपीरियंस है यूके में वो ये होता है कि जी आमतौर पे जो मस्जिद के लोग हैं वो आते हैं कि जी किसी वजह से मस्जिद के थ्रू कि जिन आ गया है, आप अस्पताल में दाखिल हैं, आप जाके बचा के लेकर आए, नॉन मुस्लिम की जंगल में आ गए, निकाल के लेके आए. तो उन एजुकेशन चाहिए. लेकिन अगर मुझे आप इजाज़त दें कुरान के हिसाब से या हदीस के हिसाब से, तो लोग कहते हैं कि जी कुरान में जिन का जिक्र है. जिन तो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कुरान में पाक में साफ साफ कि कई जगह भी जैसे रहमान सूरह रहमान कि जिन अल्लाह सुब्हानहू पैदा किए हैं, इब्लीस भी जिन है और वो एक इंटेलिजेंट नस्ल है और उनका भी हिसाब किताब होगा, उनकी भी जज़ा सज़ा होगी. वो तो कुरान साबित है. लेकिन कुरान पाक में कहीं भी किसी जगह पे भी ये नहीं है कि वो इंसान को आके पागल करते हैं. एब्सोल्युटली नॉट. नंबर 2 कि हदीस में भी कहीं भी नहीं है कि जिन जो है इंसान को आके पागल करते हैं. नंबर 3 अगर आप देखें अरब का कल्चर, इस्लाम से पहले कल्चर, इस्लाम आने से पहले अरब में क्या रिवाज था? वो अरब में रिवाज था कि लोग जिन आके कब्जा कर लेते हैं. और कुरान पाक में जिक्र है कि अरब में, कुरान पाक में अल्लाह ने बताया कि अरब में रिवाज था कि कहीं जाते हैं फर्ज के सहरा में, कहीं सफ़र में, तो कहते हैं कि मैं इस जिन की जो वादी का जिन है मैं उसकी पनाह मांगता हूँ. ये कुरान पाक में है, तो इस सूरह जिन में. तो इस तरह की बहुत सारे जो कल्चरल बिलीफ कहलाते हैं, कल्चरल बिलीफ वो इस्लाम से पहले बहुत ज़्यादा थे जिन के बारे में. तो क्या हुआ कि जब इस्लाम आया तो जो लोग रसूल सल्लम के करीबी कंपेनियंस थे, जब कहते हैं सहाबी, सारे सहाबी एक जैसे नहीं है. जो सहाबी रसूल सल्लम के पास कंपेनियन थे, करीब थे, जो कि नमाज साथ पढ़ते थे, उठते बैठते थे, उनको ज़्यादा मौका मिला कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखें, सुने, बार बार एवरीडे सुने, उनकी दीन को समझें, सवाल करें. जो लोग बाहर रहते थे दूसरे इलाकों में, वो कभी कभी आके उनको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठें, सुने, समझें, सवाल करें, दीन को सीखें. तो क्या हुआ कि जो दूर के लोग थे, खास तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाया अल-अराब, जैसे सूरह तौबा में है, अल-अराब की जो बात है ना कि कहते हैं बद्दू कहते हैं इसको उर्दू में. तो जो वो लोग थे उन्होंने, उनके पास दीन जो पहुंचा वो पूरा नहीं पहुंचा, क्योंकि उनमें जो चेन थी उसमें वो पूरा समझ नहीं पाए. तो उन लोगों में क्या था कि वो जो ट्रेडिशन था वो जिन्नात का चलता रहा, अरब में चलता रहा. तो इस्लाम के बाद फिर वो चलता रहा बैकग्राउंड में, वो अभी भी हमारे पास वही चल रहा है. तो ये जो हमारे पास जो हमारे जो एतक़ादात हैं जिन्नात के बारे में, वो इस्लाम से पहले के हैं और इस्लाम की वजह से वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि जिन लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपना पूरा दीन नबी साहब से सीखें, तो उन्होंने पूरा चेंज नहीं किया. इसकी अगर आप एक मिसाल मैंने रिसेंटली BBC पे आई थी, बहुत बहुत खूबसूरत मुझे मिला. उसमें था कि एक अफ्रीका में दिखाया कि तस्वीर जो है बहुत पावरफुल होती है, कि दिखाया कि जो मुसलमान, क्रिश्चियन और जो एनिमिस्ट जो वहाँ के अफ्रीकी जो पूछते हैं ना दरख्तों को, एनिमल, वो सारे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं और सब अपने सरों पे उन्होंने ताज़ा फलों के फल रखे उसमें ट्रे के अंदर, सब लाइन से खड़े हुए हैं. सब जाके रिवर के ऊपर फूल वो अपने फलों को फेंक रहे हैं कि जो रिवर गॉड है उसको प्लीज करें ताकि वो फ्लडिंग ना हो. उसे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और एनिमीज भी, सारे लाइन लगे हुए हैं. तो वहाँ जो अफ्रीकी मुसलमान हुए या क्रिश्चियन हुए
لیکن وہ جو ان کا بلیف تھا ریور کا وہ ختم نہیں ہو سکا. اسی طرح سے مسلمان لوگ ہوئے, عرب لوگ مسلمان ہوئے, کیونکہ عرب کے جو بیدوین تھے, جو دور کے عرب تھے, ان میں جنات کے جو اعتقادات تھے ختم نہیں ہو سکے. وہی پھر ہمارے پاس سارے آ گئے ہیں. کسی بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے, کسی حدیث ذکر نہیں ہے کہ جن انسان کو پاگل کرتا ہے. لیکن یہ بات آپ کسی سے بھی مسجد میں بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس, ان کو جن آتا ہے, آپ کو سمجھائیں, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. نہیں قرآن میں ذکر ہے جن ہے, قرآن میں ذکر جن ہے لیکن جن پاگل نہیں کرتا ہے. I don't know if that makes sense, but that's from مذہبی پوائنٹ آف ویو. لیکن جو پریکٹیکل ہے کہ آپ دوائی دیتے ہیں اس کو سائیکوسس سے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, میں نہیں کہتا جن نے ڈائبٹیز کر دی ہے. اگر مجھے ہارٹ ڈیزیز ہو گئی, میں نہیں کہتا جن نے کر دی ہے. لیکن جو سائیکوسس ہے وہ برین کی ڈیزیز ہے. جو برین ہے اس کو ڈیزیز ہو گئی تو وہ جن آ گیا. اگر میرے کڈنی پہ جن نہیں آتا, لیور پہ جن نہیں آتا, ہارٹ پہ جن نہیں آتا, جوائنٹ پہ جن نہیں آتا, دماغ میں جن آتا ہے. I don't know if confused or not, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو بھی علاج کرائیں, بہت آتے ہیں پاکستانی, سب پاکستانی ایک ہی مسئلہ ہے, وہ روحانی علاج کرانا چاہتے ہیں. تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی علاج کرا لو, مجھے پرابلم نہیں ہے, آپ دوائی بند نہیں کرنا. نہیں, تم نے بڑا اچھا بتایا اقبال, یعنی بہت سی چیزیں میرے لیے بھی کافی کلیئر ہوئی, اور بالکل صحیح بات ہے کہ جن جو ہے وہ دماغ پہ ہی آتا ہے, باقی کسی آرگن پہ نہیں آتا. اور شاید اس کی وجہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ سائنٹیفکلی پروف کر دیتے ہیں, ٹیسٹ کرا کر, ایکس رے کروا کر, سی ٹی اسکین کرا کے, لیکن جو خیالات ہیں ان کو پروف کرنا یا ڈس پروف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ بس وہ جسے کہتے ہیں نا, اسی وجہ سے لوگ اس بارے میں ہمیشہ ایک شک کی نہیں رہتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جن جو ہے وہ اس طرح حملہ نہیں کرتے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور جس طرح چلے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں. لیکن بہرحال جس طرح اس چیز کا, لیکن الحمدللہ جیسے جیسے لوگوں کے اندر تعلیم بہتر ہو رہی ہے, لوگوں کے اندر کچھ شعور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں. تو یہ کوئی یاسمین حسین ہے جو تم سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ یاسمین حسین, جی جی یاسمین صاحب آپ سوال کریں. ہیلو, انمیوٹ کرنا پڑے. آپ انمیوٹ کر دیں اور بات کر لیں. آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی طرح ہی. جی 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 میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آج کل جو بچے اپنے آپ کو نا گیمز کی وجہ سے اتنے گھر والوں سے آئسولیٹ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا خطرہ ہے, ان کا کیا علاج ہے؟ بالکل جیسے گھر والوں اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, کمپیوٹر پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں, نہ بات کر رہے ہیں, نہ گھر والوں کے ساتھ کھانا وانا کھا رہے ہیں, گھر میں آنا جانا بھی باہر چھوڑ دیا, لوگوں سے ملنا بات کرنا. تو یہ اس میں کیا خطرہ کیا ہے, آئندہ ان کی زندگی کیا ہوگی؟ یہ تو بیچارے یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھنے والے بچے ہیں. جی, اس میں سائیکوسس خطرہ نہیں ہے, اس میں پاگل پن کا سائیکوسس خطرہ نہیں ہے. اس میں جو خطرہ ہے وہ سوشل اسکلز کا ہے کہ پرانے وقتوں میں سارے ساتھ بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, اس کے فائدے بھی نقصان بھی ہیں. اس طرح جو بچوں کی ان کی اپنی ہے ایک سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اتنا زیادہ فرق آ کے جنریشن میں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ شیئر نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم لوگ بڈھے ہو گئے ہیں, ہم ان کی بات نہیں سمجھ پاتے. تو اس کو وہ الگ پہلو ہے. ایک پہلو جو میں نے ذکر نہیں کیا اور مجھے نہیں پتا کہ کرنا چاہیے کہ نہیں, لیکن شاید میں کرتا ہوں, میں کام کرتا ہوں فورینسک میں, پریزن میں. تو میں بہت سارے اسیس کرتا ہوں ہر ویک کیسز جو کہ میں رپورٹ تیار کرتا ہوں کورٹ کو. تو اس میں ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو بچیاں جو انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, اس میں کیا رسک ہے کہ اس میں رسک کیا ہوتا ہے کہ اس میں چیٹ لائنز ہیں, اور ایسے پیڈو فائلز ہیں جو کہ ینگ لڑکوں کو گروم کرتے ہیں, ان کو پٹاتے ہیں, ان کو بہکاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ان کو ہر طرح کے سیکشل افینسز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ پکڑے جاتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, میں نے جو افینس کیا ہے, جرم کیا ہے, اور وہ میں ٹھیک نہیں ہوں. تو پھر وہ اسیسمنٹ کے لیے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ لیکن سارے کے سارے جو ہے نا وہ افینڈرز ہیں, جو مجرم ہیں,
تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ مناسب ہے کہ نہیں، لیکن اگر بچے اس طرح سے ہیں تو بس ایک چیز آپ احتیاط رکھیں بچیوں کی، کہ وہ گیمز کھیل لیں لیکن وہ کسی چیٹ لائن پہ نہ جائیں، کیونکہ چیٹ لائنز پہ آپ کو پتہ بھی چلتا ماں باپ کو، جو میں کیس رپورٹ دیکھتا ہوں، جو پولیس رپورٹ پڑھتا ہوں، کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے، 8 9 10 سال کی بچیاں ہیں، 12 سال بچی ہیں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں معصوم ہیں، لیکن وہ ہر طرح کی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، ہر طرح کی تصویر دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ان کی بات چیت ہے، جو کہ رسک ہے. میں یہ سوال کا جواب آپ کا ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے ریز کر دیا کہ شاید مجھے پھر موقع نہ ملے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں اتنا زیادہ ہو گیا یہاں پہ یو کے میں، پچھلے 5 7 سال سے میں ہر مہینے میں کوئی ایک پیڈوفائل ضرور دیکھتا ہوں، جو کہ بچوں کو وہ جاتے ہیں چیٹ لائنز پہ اور بچوں کو بہکاتے ہیں اور ان کو افینڈس کرتے ہیں. تو ایک اس کا ہم سارے پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں. نمبر 2 کیا ہے کہ جو بچے اس طرح کے آئسولیٹ ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سے ان کا گیپ آ گیا ہے. اگر میرے بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ there's nothing to share، کوئی چیز کامن نہیں ہے، ہم اس سے کیا بات کریں، ہم کو نہیں سمجھتے، تو وہ اپنے ہی رہیں گے. تو آپ کوشش کرتے ہیں، جیسے میرے بچے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سوشلی اور بچوں سے ملیں. تب میں ان کو بلاتا ہوں گھر میں، دوستوں کو، ان کے دوست گھر آئیں، چاہے گیم کھیل لیں لیکن ایک کمرے بیٹھیں، یا میرے بچوں کے ساتھ جائیں، کھانا کھانا جائیں، واک پہ جائیں، یا کھیلنے، موسم اچھا ہے تو باہر کھیلنے جائیں. تو ایفرٹ ہے، لیکن اس یونیورسل پرابلم صرف ہماری آپ کی نہیں ہے، بلکہ پورے یورپ کی، پورے امریکہ کی، پورے پاکستان کی، پورے انڈیا کی، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو بچے جو ہیں وہ زیادہ تر گیمز کر رہے ہیں. آج کل مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے چھٹیوں میں بچوں کی چھٹی ہوتی ہیں، سارے بچے 3 4 بجے جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں. تو اس اے ویری کامن پرابلم. لیکن سائیکوسس خطرہ نہیں ہے، خطرہ سائیکوسس کا نہیں، خطرے دوسرے ہیں اس کے ساتھ. سوری لانگ آنسر ہے، لیکن آئی ہیڈ ٹو شیئر کہ جو خطرات ہیں ہم کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں بہت خراب لوگ ہیں جو کہ بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور ان کو میں اگر چاہے میں اور ایکسپلیسٹ اور بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کس طرح سے وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ہمارے بچوں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے. اقبال بھائی، میں بہت گریٹفل ہوں، یہ ڈاکٹر یاسمین ہے جنہوں نے آپ سے پوچھا کہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا، بلکہ اگر آپ الگ سیشن لے لیں تو اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اس وقت بہت بڑا یہ مسئلہ ہے جو دنیا میں ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے نیکسٹ جنریشن کا جو فال ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ بالکل یعنی کروشیل بات ہوگی کہ یہ کتنا بیٹھتے تھے انٹرنیٹ پہ. نہیں، میرے خیال سے میں اقبال سے ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ جہاں پہ وہ او سی ٹی یعنی آبسیسو کمپلسیو نیوروسس کے بارے میں بات کریں، وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹاپک اس میں بھی ایڈ کر دے، 1 2 سلائڈس، کہ مطلب ہاؤ آور یوتھ آر افیکٹڈ بائی کرنٹ جو بھی موڈیلٹیز ہیں. تو اس میں کیونکہ تمہارا جو ایکسپیرینس ہے، جس طرح تم ڈیل کر رہے ہو، میرے خیال سے ہم لوگوں کا بالکل نہیں ہے وہ ایکسپیرینس جو تم نے باتیں بتائیں، وہ کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے پیرنٹس کے نالج میں نہیں ہوں گی. اس لیے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا مناسب ہے کہ میں کتنا ریویل، میں آپ سے بات کروں گا فون پہ، کہ میں کتنا ریویل کر سکتا ہوں، میرا اپنا ایکسپیرینس کتنا نہیں کروں، کیونکہ جتنا میڈیکلی سیف ہے، میڈیکلی اور ایتھیکلی سیف ہے، اتنا تم ریویل کر سکتے ہو. یو کین وداؤٹ نیمنگ دا یہ میڈیکل پرابلم نہیں ہے، سوشل پرابلم. ہاں اس ٹائم کے اندر، یعنی 30 to 40 minutes, if you want to take couple of more sessions every Sunday, I don't mind, کیونکہ یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے جس کو ہم سب کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہاں، سوشل پرابلم ہے، اٹس ناٹ اے میڈیکل پرابلم، سوشل پرابلم. جی جی. لیکن اقبال بھائی، آپ زیادہ اس پہ ایکسپوز ہوتے ہیں نا، اور میڈیکل کے فیلڈز میں شاید اتنا نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. بات کروں؟ جی السلام علیکم. وہ مشکل تو یہ ہے کہ نا جس کسی سے بھی بات کرو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نا آج کل ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے بچے یہی کر رہے ہیں، وہ رات بھر جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، یا دن میں بھی بہت کم سوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لڑائی جھگڑا قتل غارت گری یہ والی چیز مووی گیم دیکھتے ہیں، وہ بس ان کے وہ جو اسکرین پہ آپ دیکھیں نا، اس کے ہاتھ میں کسی میں خنجر ہے، کسی میں گن ہے، اور وہ آگ لگ رہی ہے اور مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اتنا میں یہ کہتی ہوں کہ تم یہ دیکھو گے تو تمہارے ذہن پہ کیا اثر ہوگا. اللہ نہ کرے کسی وقت تمہیں غصہ آ جائے تو تم یہی کرو کہ کہتے ہیں نہیں امی ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ جو شخص دن بھر ہر وقت یہ دیکھے گا اس کے دماغ کا کیا حال ہوگا. اور لوگ دوسرے سب یہ کہہ دیتے ہیں
कहना परेशान नहीं हो, सब घरों में यही हो रहा है, सब बच्चे यही कर रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। आपने जो कहा ना, बिल्कुल बिल्कुल 100% यही कमेंट्स आपके भी, यही मेरे भी हैं कि इट्स वेरी कंसर्निंग, इट्स वेरी वरिंग, और इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, मैं एक बात कह सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी यास्मीन, जी, मैं अस्सलाम एक बात वालेकुम। कह सकती हूँ जी? जी वो हमारे घर में भी मतलब बच्चे छोटे थे तो वही गेम्स खेलने लगे थे और ये वो, तो मैं एक बार यही मैंने बहुत एक्सप्रेस किया, मैंने कहा देखो तुम लोग ये फाइटिंग वाली गेम्स खेलते हो ये वो, तो बच्चे मुझसे कहने लगे मम्मी वो दूसरा गेम भी तो है ना, हम लोग बहुत खेलते हुए, इंजीनियरिंग का है, वो स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, ये करे वो करे। तो एक बेटे ने मुझसे कहा, कहते अम्मी जिस तरह वो स्पेस स्टेशन वाला गेम खेल खेल के हम इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, तो ये जो मर्डर वाले गेम्स हैं इससे हम मर्डर थोड़ी बनेंगे। तो उस वक्त मुझे उनकी बात बड़ी फनी लगी, मैं थोड़ा सा, मैं काफी इतराज करती हूँ ऐसे गेम्स पर, लेकिन एक बात ये है कि देयर इज अ सेंस ऑफ लॉजिक इन दैट, क्योंकि पता है बच्चे जो होते हैं उनका, जैसे हमारे जमाने में होता था कि टीवी बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, हर एक को होता था वो टीवी नहीं देखो, टीवी नहीं देखो। ये जो चीज है अब ये बच्चों का टीवी है, दिस इज दैट डाउन टाइम ये। और इवन मैंने अपने बच्चों के साथ देखा है, इनके साथ भी इनका सोशलाइजेशन है, ये अपने 4 दोस्तों के साथ वही गेम साथ खेल रहे होते हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो स्पेशली लॉकडाउन में तो इंसान को मेरे ख्याल में ये चीजें जो होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करनी चाहिए कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये वो, फिर बच्चा जो होता है ज्यादा करता है। लेकिन कभी जाके उधर ही बैठ जाएं जब बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा गपशप कर लें, मालूम करें क्या हो रहा है ये है वो, तो इस उसमें आप उनके स्पेस में चले जाएं। ये नहीं समझें कि मतलब हमारा जमाना और था कि अम्मा अब्बा थोड़ा सा घूर देते थे, जरा सा डांटते थे तो हम लोग सहम जाते थे। अब जमाना उलट गया है कि बच्चे थोड़ा सा डांटते हैं तो पेरेंट्स सहम जाते हैं, क़यामत की निशानी है। लेकिन इतना ब्लैक एंड व्हाइट हम थिंकिंग ना रखें, और थोड़ा सा वही है कि हम उनके स्पेस में जाएं और देखें क्या करें क्या नहीं करें, फिर इस तरह सा जिसे कहते हैं just get involved in what they're doing, और आई थिंक इसको व्हाट इतना यू बड़ा जस्ट वो सेड, नहीं है। आपने जो कहा ना, हम में से बहुत से लोग हैं आपकी जो शेयर करेंगे थॉट को 100%। उसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, अब तो 20s में आ गए हैं। जब वो छोटे थे तो उन्होंने इसको गेम, डैडी में गेम लेना है, तो मैंने शुरू में कहा नहीं बेटा अच्छा नहीं है, ये इस तरह से मुनासिब नहीं है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि उनके सारे दोस्तों के पास गेम है, अगर उनके पास नहीं होगा तो उन पे जो नेगेटिव इफेक्ट है महरूमियत का, एक वो चीज लास्टिंग इफेक्ट होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि जब वो बड़े होंगे, 10, 20, 30, 40 बड़े होंगे, वो हमेशा कहेंगे मेरे डैड ने मुझे कभी नहीं दिया। वो सारी बातें भूल जाएंगे कि मेरे डैड ने मुझे क्या क्या दिया, 100 चीजें दी, सारी जिंदगी मेहनत करके हलाल कमा के उनको दिया, वो सब भूल जाएंगे कि मेरे डैड ने कभी गेम नहीं दिया। आई थिंक अब यू आर राइट कि उनको हम महरूम नहीं कर सकते, अगर हम उनको मना कर देंगे, बैन कर देंगे, तो उसमें ना एक कि उनको जो महरूमियत का एहसास होगा वो ज़्यादा डैमेजिंग है, नंबर 2 कि हमसे वो एलिनेट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट डिसलाइकिंग अस, और हम उनको किसी तरह से भी राह पे नहीं ला सकते। आपने जो बात की ना, उनके साथ बैठना, उनके साथ एंगेज करना है, उनको आहिस्ता आहिस्ता से समझाना है, वो बेहतर है। मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है कि इनको बैन कर देना जो है वो सोल्यूशन नहीं है, उसके ज़्यादा नुकसान है। और अ, आपने जो बात की कि वो अपने गेम खेला दोस्तों के साथ लिंक, वो 4-6 दोस्त हैं। अब कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं, क्या उसमें ऑनलाइन में 10-12 सब दोस्त मिले हुए हैं, तो उनकी वो सोशल लाइफ है। इट्स नॉट नॉर्मल, लेकिन इट्स अ सोशल प्रॉब्लम। इसका राइट आंसर क्या है, वो हम हमारे किसी के पास भी राइट आंसर नहीं है, लेकिन अगर हमको मना कर देंगे तो इट विल लीड टू मोर हार्म देन गुड। इकबाल भी, मुझे इसमें लगता है कि जैसे जो बच्चे अब इस चीज में हैं उनको रोकने के लिए तो यही है कि उनको तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है आप उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इकबाल भाई, कोई फायर में जा रहा है तो आप उसको ये थोड़ी कहेंगे कि ओके यू गो टू फायर, आप उसको कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे, उससे डायलॉग करेंगे कि क्या चीज है, किससे नुकसान होता है। तो हम लोग बच्चों के साथ मुकालमा नहीं करते, हम लोग धौंस से चीजें रोकने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बीइंग होते हैं, उनको समझ आती है चीज कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप ड्रग्स के लिए भी हम ये मतलब हम उनके हर चीज में उनको समझा सकते हैं कि देखो इससे तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। हमारा जो हमारी जो यानी बहसियत मुसलमान हम कह रहे हैं कि जो हमारी खुदी है कि हम अल्लाह के खलीफा, हमें तो फरिश्तों ने सजदा किया है,
تو ہماری تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ہم ان چیزوں میں لگ کے اس سے ایک طرح سے ہمیں محرومی ہو جاتی ہے نا, وہ ہمیں اس سے ٹیک اوے کر لیتے ہیں. تو بس مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے جو نئی جنریشن ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اپروچ کرنی چاہیے نئے بچوں کے لیے. اس میں سمجھتا کہ ایک میں اسلامی اسکول میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ ہمارے پاس ہفتے میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں اس میں جو بچے ہیں, جو چیز آپ نے کہی نا, وہ جو چیز ہمیں پسند آتی ہے, جو ہم سمجھتے ہیں, وہ ان بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. اب میں جو چیز ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں, ایک اور چیز کیا دیکھ رہا ہوں کہ عرب ملک میں جائیں, کسی عرب ملک چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, ایجپٹ چلے جائیں, یمن چلے جائیں, کہیں یو اے چلے جائیں, یا پاکستان چلے جائیں, یا یو کے میں جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو دین سے اتنی رغبت نہیں ہے جتنی کہ ہماری جنریشن یا ہم سے پریویس جنریشن کی تھی. اٹس اے سوشل پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم, اٹس اے یونیورسل پرابلم, اور یہ مینٹل ہیلتھ کی نہیں ہے لیکن سوشل کی ہے. اس کا آنسر نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, لیکن یہ کہ کنسرن ہے آپ کو بھی. جو پیچھے خاتون نے بات کی کہ بچوں نے کہا کہ ہم یہ گیم کھیل کے مرڈر نہیں بن جائیں گے, دے آر رائٹ. تو میں نے ابھی تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا کہ وہ گیم کھیل کیسا ہو گیا, ایسا کیس نہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا آج تک. تو لیکن جو میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ جو وائلنٹ گیمز ہیں, آئی ڈس لائک اٹ, مجھے ڈسٹریس ہوتا ہے. بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ, لیکن یہ کہ دیر از اے پرابلم, دیر از اے ویری بگ پرابلم. میرے خیال سے اس سیشن کو اب ہم کلوز کرتے ہیں کیونکہ obviously یعنی 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں چاہوں گا اقبال کہ نیکسٹ ٹائم جب تم obsessive compulsive neurosis پہ بات کرو تو ساتھ 1 آدھ سلائڈ 2 سلائڈس یہ بچوں کے جو ایلیمنٹ ہے جو کہ تم خاص طور پہ اپنی فورینسک سائیکیٹری میں دیکھ رہے ہو, اس کو ضرور ہائی لائٹ کرو, کیونکہ یہ چیز ہمارے نالج میں یا ہمارے انفارمیشن میں کبھی بھی نہیں آئے گی. اور جتنا بھی تم کوئی کیس رپورٹس یا کوئی کیس شیئر کر سکتے ہو جو کہ ہم سب کے لیے یوزفل ہو, فیل فری ٹو ڈو دیٹ. کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, تم ایک سیشن اگلا اس کے بعد والا سیشن بھی لے سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں اس کو یعنی اختتام پہ پہنچاتا ہوں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر ہم اس موضوع پہ فردر ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ جزاک اللہ خیر.